بنو اسرائیل کہتی ہے اپنے نبی سے کہ اے موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، اس سے بہتر تو ہم اپنے گھروں میں ہی تھے، ایٹ لیسٹ ہم زندہ تو تھے، ہم سانسیں تو لے رہے تھے، لیکن اب جو ہے فرعون آیا ہے ہمارے پیچھے، وہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، ہمیں مار ڈالے گا۔ کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس شخص کے اوپر جس کو پتا ہے کہ جنت اس کے اوپر سجا دی گئی ہے، جنت تیار کر دی گئی ہے، اور جسے پتا ہے کہ جہنم اس کے نیچے جلائی جا رہی ہے، بھڑکائی جا رہی ہے، اس کو گرم کیا جا رہا ہے، یہ ان دونوں کے درمیان کیسے سو لیتا ہے، اس کو آرام کیسے آ جاتا ہے؟ قرآن مجید آپ کو ہدایت دیتا رہے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید سے ہدایت لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، اور زبردستی کسی کو ہدایت نہیں ملتی، آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ کو تدبر کرنا پڑتا ہے، آپ کو سوچنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج میں نے کچھ آیات ہیں سلیکٹ کی ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے اور کچھ نہ کچھ لیسنز ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیفور وی ڈائیو انٹو دا سبجیکٹ، میں یہ ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ سب کو کہ آپ جب قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ سٹوریز پڑھنے کو ملتی ہیں، قصے ہوتے ہیں، آپ کو قوم نوح کے بارے میں بتایا جاتا ہے، قوم عاد، قوم ہود، قوم صالح اور باقی سارے انبیاء، موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے بارے میں۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم جب کوئی واقعہ پڑھ رہے ہوں قرآن مجید میں، ہمارا ذہن اس طرف جائے ہی نہ اور ہم صرف اس کو ایک ہسٹری کا حصہ سمجھ کر ہم اپنی ریسیٹیشن اور اپنی تلاوت کو آگے کنٹینیو کر لیں کہ اچھا ٹھیک ہے، کچھ لوگ تھے انہوں نے یہ کیا، ان کے ساتھ یہ ہوا، اور پھر ٹھیک ہے، پھر آپ نے جو ہے اپنی تلاوت کو آگے جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب بھی ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں، کوئی واقعات سناتے ہیں، ان کی حکمت ہے، اینڈ اٹ از ویری مچ پاسبل کہ آپ نے کوئی واقعہ پڑھا جو کہ ہزاروں سال پہلے ہوا ہے، یہ پاسبل ہے کہ وہ واقعہ آج ریپیٹ ہو رہا ہے اینڈ یو ڈونٹ ایون ریئلائز اٹ۔ You know, as people say, history repeats itself. تو we as students of knowledge، جو شخص دین پر چلنا چاہتا ہے، وہ دنیا میں خیر چاہتا ہے، وہ اپنے لیے زادرہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے ہر آیت پہ غور کرے، تدبر کرے، اور پھر جو ہے اپنی ریسیٹیشن کو کنٹینیو کرے۔ کبھی کبھی ایسا بھی پاسبل ہے کہ جب بندے کے پاس وقت تھوڑا ہو تو وہ جلدی ریسیٹیشن کرتا ہے، تلاوت جلدی کرتا ہے، لیکن اس کو معمول مت بنائیں۔ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں، یہ کوئی آیات کا مجموعہ آپ کے سامنے آتا ہے، ٹھہر کر ان پر تدبر کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید صرف 1400 سال پہلے کے جو لوگ تھے ان کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں تھی، بس آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے جیسے پہلے لوگوں کے لیے تھی، جیسے صحابہ کرام کے لیے تھی، سلف صالحین کے لیے تھی، آج بھی ویسے ہی ریلیونٹ ہے۔ اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جب تک ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے، قرآن مجید آپ کو ہدایت دیتا رہے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید سے ہدایت لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، اور زبردستی کسی کو ہدایت نہیں ملتی، آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ کو تدبر کرنا پڑتا ہے، آپ کو سوچنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ایٹ لیسٹ جب آپ قرآن مجید پڑھیں، اپنا ٹائم آپ ڈیڈیکیٹ کر لیں کہ میں نے لیٹس سے اٹ از 5 منٹس، 10 منٹس، 15 منٹس، جو بھی ہے۔ اینڈ بائی دا وے ہمارے پاس الحمدللہ حفاظ بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ کی تلاوت اچھی ہے آپ 15 منٹس میں آدھا جز پڑھ سکتے ہیں۔ میں غلط بات کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ ماشاءاللہ آپ یہ تو حفاظ ہے نا، ہی پڑھ سکتے ہیں۔
ایٹ لیسٹ 15 منٹس میں اگر آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں آپ کا آدھا جز ختم ہو جائے گا. تو ہیونگ سیڈ دیٹ what I mean to say here is کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھو تو اس کو آپ ٹھہر کر پڑھیں اور غور و فکر کرتے ہوئے آپ جو ہے آگے اپنے ریسیٹیشن کو کنٹینیو کریں. آج سے اگر ہم 3,500 سال پہلے چلے جائیں, اگر ہم ایجپٹ کی بات کریں تو جو اینشنٹ ایجپشنز تھے, جو مصری تھے, فرعون اور جو ان کا قبیلہ تھا, جو وہ قوم تھی, وہ قبطی قوم تھی اور یہ بڑے پاورفل لوگ تھے. مصر پر یہ حکومت کیا کرتے تھے. یہ بڑے پاورفل لوگ تھے, ان کے پاس آرمیز بھی تھی, ان کے پاس سول انجینئرز بھی تھے اس زمانے کے. اور آپ اب دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی انہوں نے جو مونیومنٹس بنائے ہوئے تھے, اگر ہم پیرامڈس کی بات کریں, وہ آپ کو آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں ٹورزم کے لیے, لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو سویلائزیشن تھی اتنی پراسپر کر رہی تھی کہ آج بھی جو $1 بل ہے اس کی بیک سائڈ پہ آپ کو پیرامڈ ملتا ہے, اور آپ ریپلیکیٹ انہی چیزوں کو کرتے ہیں, انہی چیزوں کو میسمرائز کرتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی لوگ تھے جو اس دنیا میں رہے تھے اور پھر وہ چلے گئے. لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں, کانسپیریسی تھیوریز بھی ہیں کہ انہوں نے کیسے اتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنا دیے, یہ کوئی ایلینز کا کام ہے یا کوئی خلائی مخلوق آئی تھی انہوں نے یہ کام کیا ہے. میننگ کہ آج بھی لوگ یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کام تو نہیں ہے. انہوں نے کیسے یہ چیزیں بڑے بڑے بلاکس اٹھائے ہوئے ہوں گے, کیسے ان کو اتنے اچھے طریقے سے ارینج کیا ہوا ہوگا. ایجپٹ کے آس پاس جو لوگ رہا کرتے تھے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ مصر بھیجا کرتے تھے. واشنگٹن ڈی سی میں آپ کو اوبلسک ملتے ہیں. اوبلسک ایک سٹرکچر ہوتا ہے, یہ بائی دا وے ایجپشن کلچر میں ہی یہ ایک سٹرکچر یوز کیا جاتا تھا. ایک پینسل نما ایک سٹرکچر ہوتا ہے بڑا لمبا سا. یہ ریزونیٹ کرتا ہے پاور اور اسٹرینتھ, میننگ یہ ایجپشن بتایا کرتے تھے کہ ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں, ہمارا انفراسٹرکچر دیکھو, ہمارا رہنا سہنا دیکھو, ہماری بلڈنگز دیکھو. یہ بتوں کے پجاری تھے, ان کے ڈفرنٹ بت ہوا کرتے تھے. ایک بت جس کی یہ پرستش کرتے تھے وہ تھی گائیں. اس کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ لوگ مانتے تھے کہ یہ گائیں ہمیں دودھ پرووائڈ کرتی ہے جس سے ہمیں صحت ملتی ہے, وی نرچر آور سیلوز, ہمیں زندگی ملتی ہے, تو اسی لیے یہ ہماری خدا ہے اور ہم اس کی پرستش کرتے ہیں, اس کی پوجا کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایجپشنز کے بارے میں اسی لیے بتایا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ what sort of culture they had اور وہ کیسے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. اب ہم جو دوسرے لوگ ہیں, دوسرا طبقہ ہے, اس کی بات کرتے ہیں جن کو بنو اسرائیل کہتے ہیں. بنو اسرائیل بائی دا وے یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق, اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, اور یعقوب کے 12 بیٹے تھے جس سے نام پڑ گیا بنو اسرائیل. ان پر ظلم کیا جاتا تھا, یہ غلام تھے, نہ دن نہ رات, جب بھی کوئی ضرورت پڑتی کام کاج کی تو ان سے ہارڈ لیبر کروائی جاتی, ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا, میل چلڈرن, اور خواتین کو چھوڑ دیا جاتا. اب اندازہ لگا لیں کہ اس سوسائٹی کا کیا حال ہوگا جس میں خواتین زیادہ ہیں اور آپ کو مرد نظر نہیں آ رہے, تو وہ پسے جا رہے تھے. اب اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ لیٹس سے جنریشن آفٹر جنریشن, جو پہلی جنریشن ہوگی جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ فرعون ہے اور یہ بہت ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر, تو ان کے اندر بڑی نفرت ہوگی فرعون اور اس کے جتنے بھی اس کے چال چلن ہے, اس کا جو بھی رہنا سہنا ہے اور جو بھی وہ ظلم کر رہا ہے. پھر اگلی جو جنریشن آئی ہوگی, پھر اس سے اگلی جنریشن, ہو سکتا ہے کہ ایسی جنریشن بھی آئے اس نے آنکھیں ہی تب کھولی جب وہ مظلوم ہیں, وہ غلام ہیں, اور ان کا
شاید ایک پرسپشن بن چکا ہے زندگی اسی کا نام ہے, ہم نے بس ایسی زندگی گزارنی ہے, یہ ہم پر حکم چلا رہے ہیں, ہم نے غلاموں والی زندگی گزارنی ہے. اور یہ دیکھو کتنے پاورفل لوگ ہیں, ہم کبھی بھی ان کے اگینسٹ کھڑے نہیں ہو سکتے. ان کا ذہن بند ہو گیا ہوا تھا. اچھا, یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی ایک ڈسکرپشن بتائی ہے, بیک گراؤنڈ بتایا. میں تھوڑا سا اس سٹوری کو آگے لے کے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے کہ فرعون کو دین کی دعوت دیں, وہ نہیں مانتا تو پھر آپ بنو اسرائیل کو اپنی قوم کو لے کر نکلیے مصر سے. موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں, دریائے نیل پر پہنچتے ہیں. آگے دریا ہے, یہاں پہ پوری امت مسلمہ ہے اس وقت کی. یہ بات آپ جان لیں کہ بنو اسرائیل کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ اس زمانے کے مسلمان تھے. فرعونیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں تو وہ تعاقب کرتا ہے, اور سینیریو یہ ہے کہ آگے دریا ہے, درمیان میں بنو اسرائیل ہے اور موسیٰ علیہ السلام ہے, اور پیچھے فرعون ہے. فرعون وہ تو اسی مائنڈ سیٹ سے نکلا تھا کہ ہم نے ان کو ختم کر دینا. ابھی بنو اسرائیل کہتی ہے اپنے نبی سے کہ اے موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دیا, اس سے بہتر تو ہم اپنے گھروں میں ہی تھے, ایٹ لیسٹ ہم زندہ تو تھے, ہم سانسیں تو لے رہے تھے. لیکن اب جو ہے فرعون آیا ہے ہمارے پیچھے, وہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا, ہمیں مار ڈالے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کلا ان معی ربی سیہدین. ہم اس آیت کو پڑھ کے ہو سکتا ہے بڑی جلدی آگے چلے جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں, یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی میں اپنا عصا اس زمین پر ماروں گا, پانی پر ماروں گا, اور یہ دو حصے ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں یقین. انبیاء کا یقین بہت پختہ ہوتا ہے رب العالمین پر. کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے. اور وہی ہوا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ اپنا سٹاف ماریے پانی پہ, اور جب انہوں نے کیا دو حصوں میں ہو جاتا ہے, بنو اسرائیل گزر جاتی ہے. جب فرعون اپنے لشکر کو لے کے درمیان میں پہنچتا ہے تو سمندر اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتا ہے. پوری قوم کو جتنے بھی ظالم تھے سب کو غرق کر دیا جاتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تم دیکھ رہے تھے سب کچھ. یہ بنو اسرائیل اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کوئی اور نشانی نہ بھی دیکھتی, صرف انہوں نے یہ دیکھا ہوتا کہ وہ ظالم جس نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا تھا, اتنا ظلم کیا ہوا تھا, ہم سے ہارڈ لیبر کرواتا تھا, یہ ہمارے بچوں کو اس نے شہید کیا, قتل کیا, ہماری عورتوں کو یہ چھوڑ دیتا تھا, تو کیا اس قوم کے لیے یہ نشانی کافی نہیں تھی؟ بہت کافی. اور یہ نشانی کیا چھوٹی نشانی ہے یا بہت بڑی نشانی ہے؟ بہت بڑی نشانی. اس کو آپ ایسے سمجھیں, ہو سکتا ہے شاید ہم اپریشیٹ نہ کر سکیں. ابھی تو الحمدللہ فلسطین میں سیز فائر ہو چکا ہے. تو ہم تھوڑا سا ذرا پیچھے جاتے ہیں. اگر آپ کسی پیلسٹینین سے پوچھیں کہ آپ کی اگر ایک وش ہو, وہ آپ کی کیا وش ہو سکتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وش یہ ہوگی کہ اے اللہ ہمیں صرف آپ آزادی دے دیں تو بس ہم اپنی ساری زندگی سجدے میں گزاریں گے. آزادی بہت بڑی بات ہے. اور اگر پیلسٹینینز کو پتہ چل جاتا کہ آل آف اے سڈن اللہ تعالیٰ نے پیلسٹینینز کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کو ختم کر دیا ہے, تو کتنی بڑی نعمت ہوگی فلسطینیز کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ بندہ شکر گزار ہوتا ہے کہ اے اللہ الحمدللہ کسی محنت کے بغیر آپ نے اتنا بڑا جو ہے ہمارے لیے معاملہ آسان کر دیا. اب اس کو ہم ذرا ادھر لے کے آتے ہیں کہ بنو اسرائیل نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا ظالم جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی, اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لمحے میں اس کو ختم کر دیا. تو بہت بڑی جو ہے نعمت تھی, اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نشانی دکھائی. ابھی ہم دوسری نشانیوں کی بات ہی نہیں کر رہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے تھے, وہ سانپ بن جاتا تھا, وہ اپنا ہاتھ نکالتے تھے وہ برائٹ ہو جاتا تھا, اور باقی ساری نشانیاں. یہ واقعہ جب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنو اسرائیل کے کچھ لوگوں کو طور سینا پہ بلاتے ہیں.
کہ اے موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کے آئے میرے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ جلدی چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ نے اتنی جلدی کیوں کی، آپ اتنی جلدی میرے پاس کیوں آئے، آپ نے تو اپنی قوم کے ساتھ آنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى، اے میرے رب میں نے جلدی اس لیے کی ہے تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اگر ایک پروفیسر ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک ٹاسک دیتا ہے، پروجیکٹ ہے کہ آپ بیٹا آپ نے یہ 2 مہینے میں کر کے آنا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ ایک ہی ہفتے میں کر کے آ جاتا ہے اور اپنے پروفیسر کے سامنے رکھتا ہے سر یہ لیں، تو پروفیسر ڈیفینیٹلی خوش ہوگا کہ یہ لائق بچہ ہے۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى، اے میرے رب میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اے موسیٰ آپ کی قوم کے لوگ کدھر ہیں؟ ہم اولائی علی اثری، یہ جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور مفسرون اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اثر کا مطلب ہوتا ہے فٹ سٹیپس، نقش قدم پر چلنا۔ تو اس کے 2 مطلب گنوائے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اے اللہ دے آر فالوئنگ مائی فٹ سٹیپس، وہ ابھی آ ہی رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے، وہ آدھے گھنٹے میں، گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، سو ٹو سے وہ بس آ رہے ہوں گے۔ ایک تو یہ مطلب ہو گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میری قوم کے لوگوں نے اتنی نشانیاں دیکھی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ میں اپنا عصا زمین پہ ڈالتا تھا وہ سانپ بن گیا، جس کی وجہ سے وہ جو میجیشنز تھے، جادوگر، سب کے سب ایمان لے کے آ گئے، اور میں ہاتھ نکالتا تھا وہ برائٹ ہو جاتا تھا، پانی وہ خون بن گیا، یہ بھی ایک نشانی تھی۔ اور اب تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اتنے بڑے دشمن کو آپ نے غرق کر دیا۔ اے اللہ میں مطمئن ہوں کہ اگر میری قوم تھوڑا سا لیٹ بھی ہوتی ہے، ڈیلے بھی کرتی ہے، وہ انشاءاللہ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے۔ They can take care of themselves، وہ گمراہ نہیں ہوں گے، انہوں نے اتنی نشانیاں دیکھ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اے موسیٰ آپ کے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کی قوم فتنے میں پڑ گئی ہے۔ فتنے کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، اب وہ آزمائش میں پڑ گئی ہے۔ اینڈ آئی ایم ایزیومنگ، یہ میں اپنی طرف سے بات جو ہے بتا رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام مسٹ بی تھنکنگ اے اللہ ایسے کیسے ہو گیا، اتنی جلدی یہ لوگ کیسے بھٹک سکتے ہیں، اتنی جلدی یہ کیسے آزمائش میں آ سکتے ہیں، حالانکہ ابھی ابھی انہوں نے دیکھا کہ فرعون کو آپ نے غرق کر دیا، اب تو ان کو کسی چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہے، یہ کھل کر آپ کی عبادت کر سکتے ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ کی عبادت کریں، آپ کو یاد کریں، سجدہ شکر کریں۔ اے موسیٰ آپ کی قوم فتنے میں پڑ گئی ہے۔ اب یہ یہاں پہ معاملہ ہوا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو جبل طور سے نیچے لے کے آتا ہوں۔ یہاں پہ بنو اسرائیل ہے، قوم ہے، اور ایک شخص ہے سامری۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ہمیں نام بتایا جس کا نام ہے سامری۔ آپ نے نام سنا ہے سامری کا؟ یہ ایک امپورٹنٹ فگر ہے یا کیریکٹر ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب ہمیں واقعات سناتے ہیں، ہمیں نیٹی گریٹیز میں لے کے نہیں جاتے کہ اس شخص کا یہ نام تھا، یہ فلاں جگہ رہا کرتا تھا، اس کے پیرنٹس یہ تھے، وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ اللہ تعالیٰ میسج دیتے ہیں اور پھر اگلی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام ہمیں کیوں بتایا؟ سورہ یاسین جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک بندے کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ 3 انبیاء کو بھیجا، لوگ اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے وہ اسلام نہیں لے کے آئے۔ یہ شخص دعوت دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان انبیاء کی بات سنو۔ لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اس بندے کو شہید کر دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے۔ تو یہاں سے ہمیں 2 باتیں پتہ چل گئی کہ ایک تو یہ شہید ہے اور دوسرا اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ کیا شہید ہونا اور جنت میں داخل ہو جانا یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ تو سیلیبریٹی ہے بندہ، رائٹ؟
अल्लाह ताला ने हमें इस बंदे का नाम नहीं बताया। वजाअ मिन अक्सल मदीनति रजुलुन, कि एक शख्स था, वो भागा भागा आया और अपनी कौम की तरफ उसने जो है तवज्जो दी और उनको दीन की तरफ बुलाया। कुरान मजीद क्या कहता है? रजुलुन आमन, ये कॉमन नाउन है। आमन, इट कुड बी एनी मैन। क्या वजह है फिर अल्लाह ताला ने हमें सामरी का नाम बताया है? वो इसीलिए बताया है कि ए लोगो, हो सकता है सामरी जो हजारों साल पहले आया था, सामरी तो मर गया, वो चला गया, लेकिन सामरी जैसे लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं। यू हैव टू कीप योर आईज ओपन। तुमने देखना है कि कहीं ये सामरी वाला काम तो नहीं कर रहा। और सामरी ने क्या किया था? उसने जब देखा कि कौम ने ना बहुत भारी बोझ उठाया हुआ था, तो पूछा कि ये क्या है? कि जी ये सोना है और हमारे ट्रेजर्स हैं। अच्छा, इसको मेरे पास लेके आओ, तुम ये मुझे दे दो और इसकी जगह मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए। गिव एंड टेक वाला मामला। तो कौम ने कहा ठीक है। एक गड़ा खोदा गया, उन्होंने जो है अपना सोना उस गड़े में डाला, इसने उसको गर्म किया, मेल्ट किया, और फिर इसने शक्ल बना दी किसकी? गाय की बना दी, गाय की शक्ल बना दी। अब यहां पे जरा रुक जाइए। इस्लाम का और गाय का दूर दूर तक कोई रिलेशन है? नहीं है। हाँ, रिलेशन है गाय का किस कल्चर के साथ? इजिप्शियन कल्चर के साथ। जैसे ही उसने ये बछड़ा बनाया, गाय बनाई, तो कौम ने क्या किया? उसकी इबादत करना शुरू कर दी, उसकी इबादत करना शुरू कर दी। यहां से हमें ना बड़े लेसन्स मिलते हैं। एक लेसन तो ये है कि जो बनु इसराइल थे, उस जमाने के मुसलमान थे, वो अपने दुश्मनों से नफरत करते थे कि देखो फिरौन अच्छा बंदा नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, ये बड़ा जुल्म करते हैं हमारे ऊपर। एट द सेम टाइम दे लव्ड देयर कल्चर, उनको उनका कल्चर बड़ा पसंद था। यू नो, द वे दे ड्रेस, द वे दे वॉक, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनके जो मॉन्यूमेंट्स थे, और वो इतना इंस्पायर हो गए हुए थे, यहां तक कि जो उनकी आइडियोलॉजीज थी, जिनकी वो इबादतें करते थे, ये उनसे भी इंस्पायर्ड थे। इसीलिए वो अपने दीन को भूल गए और उनकी आइडियोलॉजी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं आज का मुसलमान तो ये काम नहीं करता कि ठीक है वो लोग कुफार हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल देखो, यू नो, इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं, कुछ ना कुछ तो वो अच्छा काम करते हैं कि वो इतनी टेक्नोलॉजी में आगे हैं। हम तो ऐसी बातें शायद नहीं करते, राइट? और सुभान अल्लाह, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही केम फ्रॉम सम यूरोपियन कंट्री, और अमूमन ऐसे होता है जहाँ पे आप रह रहे होते हो ना, आप उस इलाके की बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। यू नो, उनका लॉ, उनकी यू नो रेगुलेशंस एंड ऑल बड़ी ज़बरदस्त हैं, और ये वैसा करके। इसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों को डिफेम ज़रूर करना होता है, अनफॉर्चुनेटली, कि यार मुसलमान को उनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज, मैंने उनको बड़ी एक एग्जांपल दी, फिर अपनी बात की तरफ आगे जाएंगे। ये खामखा बीच में बात आ गई। मैंने कहा कि हमारे पॉलिटिशियंस थोड़ी देर के लिए ज़रा उन कंट्रीज़ में ले जाएं और पाकिस्तान में आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लें, तो क्या होगा? चेंज हो जाएगी ना सिचुएशन, राइट? तो वहाँ का हाल वही होगा जो आज हमारा हो रहा है, और यहाँ पे अगर लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा तो फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग विच वी हैव टू पॉन्डर ऑन। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम जो है गुस्से की हालत में, रंज की हालत में वापस आते हैं और कहते हैं, माँ खतबु का या सामरी, सामरी तूने ये क्यों किया? उस पर बद्दुआ करते हैं। सामरी तो जो है ख़त्म हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम उस बुत को, उस गाय को जलाते हैं, उसकी राख कहाँ पे फेंकते हैं? समुंदर में बहा देते हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ए मुसलमानों, तुम्हें प्रैक्टिकली, फिजिकली तो आज़ादी मिल गई हो,
ہو سکتا ہے تمہارے دشمن کو پیچھے کر دیا ہو، سائیکولوجیکلی یا مینٹلی آپ سلیوری میں تو نہیں ہو، آپ ابھی بھی ان کے گن تو نہیں گا رہے، آپ ابھی بھی آپ کی جو رول ماڈلز ہیں وہ لوگ تو نہیں ہیں، کیا تم اسلام کو بھول تو نہیں گئے، کیا تم نے رسول اللہ کے کیریکٹر کو پیچھے تو نہیں کر دیا، تم کن کو فالو کر رہے ہو؟ اور اگر تمہارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا یا پیچھے کر دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو تمہاری مینٹل سلیوری ہے، ہو سکتا تم ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہو، اس مینٹل سلیوری کو بھی پانی میں جا کے بہا دو، بیکاز یو آر اے مسلم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو ایکسیپٹیبل وے آف لائف ہے وہ اسلام ہے۔ اچھا، یہ واقعہ ختم ہو گیا، زندگی چل رہی ہے، کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دوبارہ امتحان لیں مسلمانوں کا، بنو اسرائیل کا۔ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اگر ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اور وہ آپ کو کوئی حکم دیتے کہ اے میرے امتیوں گائے کو ذبح کرو، تو آپ کا کیا جواب ہوتا؟ سمعنا واطعنا، اے اللہ کے رسول آپ جو حکم دیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ منٹ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ۔ بنو اسرائیل نے کیا کہا؟ قال اتتخذونا ہزوا، اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، are you joking with us؟ موسیٰ علیہ السلام سو ٹو سے یعنی وہ بیک فٹ پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو کہ جہالت کی طرف لے کے جائے، میں تو تم سے وہی بات کر رہا ہوں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کر گزرو۔ اچھا موسیٰ بڑی کنفیوژن ہے، وہ گائیں کیسی ہو، چھوٹی بڑی، اس کا کلر کیا ہو؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وہ کیسی گائیں ہونی چاہیے موسیٰ آپ؟ اچھا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھئے۔ اب دیکھیں the way they are speaking، ان کی ٹون بتا رہی ہے کہ وہ کیسے بات کر رہے ہیں، اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، نہ وہ اتنی بوڑھی ہوگی اور نہ ہی اتنی چھوٹی، پرفیکٹ سائز، صحت مند۔ ففعلوا ما تؤمرون، جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزرو، ڈیلے مت کرو، اللہ تعالیٰ کے غضب کو انوائٹ مت کرو۔ موسیٰ ٹھیک ہے، تھوڑی بہت تو ڈیٹیلز آپ نے بتا دی ہیں، اس کا کلر کیا ہونا چاہیے؟ ما لونها، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ زرد ہے، پیل یلو which is golden۔ سامری نے جو گائے بنائی تھی اس کا کلر گولڈن تھا، سونے کی تھی، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم کیا دیا؟ you have to slaughter a golden cow۔ جتنا وہ سوال کرتے جا رہے ہیں اتنا ہی وہ پھنستے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذبح کرو، تمہیں ڈیٹیلز دے دی گئی ہیں۔ موسیٰ ابھی بھی ہم بڑے کنفیوزڈ ہیں، ہمیں ابھی بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ گائیں کیسی ہے۔ یہ جو اسلام ہے نا بڑا کنفیوژن پیدا کرتا ہے، اسلام بڑا کنفیوزنگ دین ہے کہ نماز کے وقت ہم ہاتھ اپنے کہاں باندھیں، یہاں پہ باندھیں، یہاں پہ باندھیں یا نیچے باندھیں، بڑی کنفیوژن ہے اسلام میں۔ آمین اونچی آواز سے کہیں، کم آواز سے کہیں، بہت کنفیوژن ہے۔ نماز میں جب ہم کھڑے ہوں تو پاؤں کتنے ہم کھولیں، پاؤں ہمارے کتنے کھلنے چاہیے، اسلام از آل اباؤٹ کنفیوژن۔ ہاں جب دوسری آئیڈیالوجیز کی بات آتی ہیں، دوسروں کا ہیئر سٹائل کیا ہے، دوسروں کی فلاسفیز کیا ہیں، ان کو اپنانا، ان کو ریپلیکیٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھئے وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے۔ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائیں ایسی ہے
کہ اس سے کوئی حل نہیں چلایا جاتا. لوگ ایسی گائے کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اس کو کھلاتے پلاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ اب آپ نے سچ بات کہی ہے, اب ہم پہنچ گئے ہیں, جو آپ جو ہے اب ہم اس طرف پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, پس انہوں نے ذبح کر ہی دیا حالانکہ قریب تھا کہ وہ ذبح نہ کرتے. تھوڑا سا ہم ذرا سامری کی طرف جاتے ہیں, وہ بات ہماری رہ گئی تھی. سامری نے بنو اسرائیل سے کیا وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے کچھ دو اور ان ریٹرن میں تمہیں کچھ دوں گا, گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ. میں نے 2 مہینے لگاتار نماز پڑھی ہے, پھر بھی میں ایگزام میں فیل ہو گیا, اب میں نماز نہیں پڑھتا. میں نے تہجدوں میں اس کو مانگا ہے لیکن وہ مجھے نہیں ملی. I give something, I should get something. اللہ کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں اس پر سمعنا واطعنا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعہ, کوئی سٹوری آج سے ہزاروں سال پہلے ہوئی ہو. Now the history is repeating itself. بنو اسرائیل کنفیوز تھے کہ واقعی اسلام صحیح مذہب ہے کہ نہیں, ہماری کیا آئیڈیالوجی ہے, ہمارے نبی ہم سے کیا چاہ رہے ہیں, ہمارے رب ہم سے کیا چاہتے ہیں. ایک ہی رب کی عبادت کریں. اور جب ان کو گائیں کے ذبح کرنے کا کہا گیا تھا وہ ڈر گئے تھے. گائیں کو ذبح کریں موسیٰ, گائیں کو, کہ جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نا کہ جب کوئی مسلمان کسی بت کو توڑتا یا کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا, مثال کے طور پہ somebody urinated on the idol, تو وہ کہتے اب اس بت کی تمہارے اوپر مار پڑے گی, تمہارے ساتھ کوئی برا ہوگا, کوئی بیڈ اومن ہوگا. اے موسیٰ گائیں کو ہم ذبح کریں, یعنی ان کے لیے گائیں بہت ہولی ہو گئی تھی مسلمانوں کے لیے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ We have to get out of this confusion. اپنی زندگیوں میں ہم یقین کو لے کے آئیں. جب یقین کم ہوتا ہے, ایمان کمزور ہوتا ہے, تو پھر اس قسم کے حالات ہوتے ہیں. ابھی ہم رجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں, تو اس حوالے سے جو واقعہ ہے اسراء والمعراج کا, ہم سب واقف ہیں. اسراء والمعراج رات کے وقت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے کے گئے جبریل علیہ السلام. اس کے بعد جو ہے وہ آسمانوں کی طرف گئے, اور اسی رات پھر وہ واپس بھی آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام سے اپنا کنسرن شیئر کرتے ہیں, کہتے ہیں اے جبریل مجھے ڈر ہے کہ میری قوم کے لوگ مجھے جھٹلائیں گے, کیونکہ اٹ wasn't practically possible کہ بندہ ایک ہی رات جیروسلم جائے اور واپس بھی آ جائے. جیروسلم بائی دا وے اس زمانے میں 1 مہینے کا سفر تھا جانا, اور 1 مہینے کا سفر واپس آنا. 2 مہینے کا سفر واپس جو ہے ایک ہی رات میں سفر کر لینا. اگر آپ سے آج کوئی بندہ کہے کہ میں 5 منٹ میں یا 1 رات میں, چلو 1 رات کہہ دیتے ہیں, 1 رات میں چاند کا سفر کر کے واپس آ گیا, ایسی اسپیس شٹل تھی, کوئی اسپیشل سارٹ آف سونک جیٹ تھا, میں گیا اور آ گیا. What would you say about that person? Are you okay? آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیند میں ہیں, آپ نے شاید رات کا کھانا زیادہ کھا لیا ہے. You are not in your senses right now. انبیاء کا کام بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ اکبر, انبیاء کا کام بہت مشکل ہوتا ہے. رسول اللہ کو پہلے ہی سے یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ ساحر, کذاب. ابھی ہم ریسنٹلی ایک جگہ لیکچر تھا اور درگاہ تھی, وہاں سے ہم گزر رہے تھے, تو وہاں پہ ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ اگر یہاں پہ کوئی شخص کھڑا ہو کہ یہ کہے کہ اے لوگو یہ چیز غلط ہے, یہاں پہ کیا چڑھاوے چڑھا رہے ہو, کس سے اپنی جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہو, کہاں پہ جا کے دعائیں مانگ رہے ہو, کہاں پہ جا کے اپنی جھولی پھیلا رہے ہو, یہ تمہیں اولاد دے گا بندہ, یا یہ تمہیں تمہاری جاب لگوائے گا, یہاں سے تم دھاگے بندوا کے لے کے آؤ گے.
اور جو سامری جیسے کیریکٹرز ہیں، ابھی میں اس واپس آؤں گا انشاءاللہ. سامری امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ آج بھی شاید ایسے لوگ ہوں جو آپ سے گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ کر رہے ہوں. ہاں، بغیر شوز کے ننگے پاؤں خاتون کو کہا جاتا ہے فلاں درگاہ میں جا کے چادر چڑھا کے آؤ، تمہاری اولاد ہو جائے گی. تم یہ کام کرو، وہاں پہ کپڑا چڑھا کے آؤ، تمہیں یہ چیز مل جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتے ہیں، یا جسے چاہتے ہیں انہیں بانجھ رکھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. کوئی پیر، کوئی بزرگ، اس کے پاس کیپیسٹی نہیں، اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے سکے. تو بات ہو رہی تھی کہ جب ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اگر یہاں پہ کوئی شخص کھڑا ہو کے دین کی دعوت دے، کیا لوگوں یہ تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، یہ شرک ہے، یہ چیز بندے کو جہنم میں لے کے جاتی ہے. جو لوگوں کا ریئیکشن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس کو برا بھلا کہیں، کہیں فزیکل بھی ہو جائیں، رائٹ. اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایسی جگہوں میں مبعوث کرتے ہیں جو گڑھ ہوتے ہیں شرک کا. کتنا مشکل کام ہوتا ہے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، یہ تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے، اللہ ہی ہیں جو بگڑی بنا سکتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو مظلوم کی، مصیبت زدہ کی پکار کو سنتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ کوئی نہیں ہے، یہ اللہ ہی ہیں. تو آج کے سامری سے بچ کر رہیں، ایسی چیزوں سے بچ کر رہیں، کیونکہ یہ چیزیں بندے کو بڑا دور لے کے چلے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے. لوگوں کو اس کنفیوژن سے نکالیں. پیپل آر کنفیوزڈ کہ ہمارا دین کیا تقاضا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے. یقین اپنے اندر لے کے آئیں. تو رسول اللہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبریل، مجھے ڈر ہے کہ میری قوم مجھے جھٹلا دے گی. جبریل علیہ السلام نے تسلی دی. رسول اللہ نے آتے ہی بتا دیا جو معاملہ ہوا، کہ میں بیت المقدس گیا اور پھر میں جو ہے آسمانوں کی طرف گیا اور واپس بھی آ گیا. لوگوں کا کیا رسپانس ہوگا؟ لوگوں نے کہا کیا؟ پھر سے بتائیں. تو جب رسول اللہ نے ریپیٹ کیا، لوگ اونچی اونچی ہنسنے لگ پڑے. ہاں ہاں ہاں، دیکھو ہم پہلے ہی کہتے تھے اس شخص کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج انہوں نے خود پروف کر دیا. اور کئی لوگ ہنستے ہنستے زمین پر گر گئے. ابو جہل نے بھی سنا. ابو جہل کہتا ہے کہ اے محمد ذرا دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے ریپیٹ کیا کیونکہ وہ سچ تھا. کبھی کبھار ہو سکتا ہے کئی چیزیں اتنی ہی سچ ہوں لیکن آپ ان کو سمجھ نہ پائیں، بیکاز یو کانٹ سی ایوری تھنگ. تو ابو جہل اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں محمد کے ساتھیوں کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں. تو اب اسلام once and for all ختم ہو جائے گا. یہ جو مہم چلائی گئی تھی ان لوگوں نے، یہ ختم ہو جائے گی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے میں دستک گئے. کہتے ہیں ابو بکر سنتے ہو کہ آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے کوئی ایسے ایکسپریشن شو کروایا، کیا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ میں سوچتا ہوں، ذرا تھوڑا سا رکیے، میں ذرا 5 منٹ میں آتا ہوں. انہوں نے یہ رسپونڈ کیا، انہوں نے بڑی تسلی سے کہا او قال ذلك، کیا انہوں نے کہا ہے ایسا؟ ہاں ہاں چلو میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتا ہوں، اپنے کانوں سے خود آپ سن لیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کان قال فقد صدق، اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو سچ ہی کہہ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں یقین، جس کی آج امت مسلمہ کو بہت ضرورت ہے. جب یقین کم ہوتا ہے تو بندہ گناہوں کی طرف جاتا ہے. جب یقین کم ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. جب یقین کم ہوتا ہے تو مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں.
جب یقین کم ہوتا ہے تو فتنہ، فساد، شر ہر جگہ پھیل جاتا ہے. اس یقین کو بلڈ کریں اینڈ یو ول سی دا ڈفرنس. اور یہی اس دین کا میسج ہے کہ جاگو. بار بار اللہ تعالیٰ تمہیں نشانیاں دکھاتے ہیں. جن ہاتھوں نے یوسف علیہ السلام کو پش کیا اور دھکا دیا، گرا دیا کنویں میں، وہی ہاتھ کچھ عرصے میں بھیک مانگتے ہوئے آتے ہیں کہ اے یوسف. یوسف تو خیر ان کا جو ہے ابھی تک نام ان کو نہیں پتا چلا تھا، ڈسکلوز نہیں ہوا تھا، کہ اے ملک، اے بادشاہ، ہماری طرف بھی کچھ صدقہ خیرات کیجئے. کیسے جو ہے چینج ہو جاتا ہے سینیریو. جب ہم سیریا کی بات کرتے ہیں، ابھی جو چینجز آئی ہیں، فور 54 ایئرس جو بھی ظلم کی جو ہے انتہا کی ہوئی تھی، تقریباً 14 ملین، 7 ملین جو سیرینز تھے وہ تو انٹرنل جو ہے مہاجرین بنے ہوئے تھے، ڈسپلیسمنٹس تھی، اور باقی 7 ملین ان کو جو ہے اسائلم لینی پڑی، وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ ریفیوجیز بن گئے. جس ظالم نے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، ہم تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، جس نے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا، ان کو ریفیوجی بنا دیا، he himself is a refugee now. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اے لوگوں، اپنے اندر یقین پیدا کرو. For 15 months ظالم تلے ہوئے تھے کہ ہم کسی طریقے سے فلسطینیوں کو نکالیں باہر، ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. We have to get this job done. ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم سب کچھ بلاکیٹ کر دیں گے، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے. ان کی الیکٹریسٹی، پانی، میڈیکیشن، ان کی یونیورسٹیز کو اڑا دو، یونیورسٹیز کو ختم کر دو، ہاسپٹلز کو جو ہے بوم کر دو، کچھ بھی نہ چھوڑو. 15 مہینے کتنی محنت کی، اپنے جو ہوسٹیجز ہیں ان کو نہیں چھڑا پائے. حالانکہ 11 to 12 یا 10 کلومیٹرز یا 20 اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ ایک جگہ پہ فلسطین ہے، میننگ ان سے اتنے لوگ کنٹرول نہیں ہوئے. اور جو سیز فائر ہے یہ نشانی ہے کہ پیلسٹینینز ہیو ون. کیا وجہ ہوئی؟ پیلسٹینینز کیوں ٹکے رہے؟ کیونکہ ان کے اندر یقین تھا، یقین تھا، لا الہ الا اللہ پہ ان کو یقین تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ دین اسلام یہ سچا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے، اور جو ہمارے دین کی نصرت کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، ہم اس کی نصرت کرتے ہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے. اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ قوی عزیز. اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، دین پر چلنا، اپنے آپ کو مسلمان پیش کرنا اور مسلمان بن کے دکھانا. یقین ہم اپنے عمل سے کر کے دکھائیں کہ اس کو کہتے ہیں یقین. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی آج نہیں تو کل. اور تمہیں جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے وہ دھوکے میں نہ ڈال دے، جو کہ شیطان ہے، کہ مال خرچ مت کرو، دیکھو انجوائے کرو، یو آر ینگ، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، بعد میں ہم استغفار کر لیں گے، حج عمرہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہیں، کوئی بات نہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دیکھ لینا کہ تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے، اور جب یقین آ جاتا ہے تو پھر بندہ کوشش بھی کرتا ہے. ابن حرب، احمد بن حرب رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے یا عجبا لمن يعلم ان الجنة تزين فوقه وان النار تسعر تحته كيف ينام بينهما. کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس شخص کے اوپر جس کو پتہ ہے کہ جنت اس کے اوپر سجا دی گئی ہے، جنت تیار کر دی گئی ہے،
اور جسے پتہ ہے کہ جہنم اس کے نیچے جلائی جا رہی ہے، بھڑکائی جا رہی ہے، اس کو گرم کیا جا رہا ہے، یہ ان دونوں کے درمیان کیسے سو لیتا ہے؟ اس کو آرام کیسے آ جاتا ہے؟ میننگ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ انٹل یو میٹ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان سے نوازے. اللہم انا نسألک الایمان لا یرتد ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.